موضوع کلام ہے قضیہ حملیہ کی تقسیم معدولہ اور محصلہ۔ عدول کیا چیز ہے، تحصیل کیا چیز ہے، اس کی شناخت کل کے درس میں بیان ہو چکی ہے۔ امید ہے کہ آپ عدول و تحصیل کے حوالے سے مثالیں خود بنا سکتے ہیں۔ نہیں بنا سکتے ہیں؟ بنا سکتے ہیں۔ اچھا، عدول و تحصیل کے حوالے سے مصنف نے تنبیہ کے مقام پہ ایک نقطہ بیان کیا ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ عدول و تحصیل کی بحث آپ لوگوں کی فکری ارتقاء، فکر میں وسعت دینے کے لیے اس نے بیان کیا ہے۔ اور متداول، صرف متداول یعنی جو رائج ہے، وہ صرف معدولۃ المحمول ہے۔ جیسا کہ عام طور پہ آپ بولتے ہیں زائد غیر متوجہ ہے، آپ لوگ متوجہ نہیں ہیں۔ غیر متوجہ، لفظ غیر متوجہ، زائد غیر و متوجہ ہیں، یہ قضیہ معدولۃ المحمول ہے، نہ کہ یہ سالبہ ہے۔ تو قضیہ معدولۃ المحمول عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ مشابہ ہے کس کے؟ قضیہ سالبہ کے۔ زائد لیسا بھی متوجہ ہیں یا زائد غیر متوجہ، یہ معدولۃ المحمول مشابہ ہے کس کے؟ قضیہ سالبہ کے۔ جب مشابہ ہے تو اس مقام پر پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں قضیوں میں فرق کیا ہے۔ مصنف نے دو فرق بیان کیے ہیں، ایک لفظی فرق ہے اور ایک معنوی فرق ہے۔ لفظی فرق یہ ہے کہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ تستعمل لیسا فی السالبہ لا اور غیر فی المعدولہ۔ اگر لیسا استعمال کیا جائے تو یہ قضیہ سالبہ ہوتا ہے، لا اور غیر و استعمال کیا جائے تو یہ قضیہ معدولہ ہوتا ہے۔ ایک اور فرق یہ دیا ہے کہ حرف سلب رابط سے پہلے ہے یا رابط کے بعد ہے۔ رابط سمجھتے ہو؟ موضوع، محمول، نسبت۔ اس نسبت پہ دلالت کے لیے ایک لفظ ذکر کیا جاتا ہے، اس کو رابط کہتے ہیں۔ اور رابط زمانی ہوتا ہے، اس سے مراد افعال ناقصہ ہیں۔ رابط غیر زمانی ہوتا ہے، اس سے مراد ضمائر ہیں۔ زید ہوا قائم، یارحمک اللہ، یہ جو ہوا ہے یہ بطور رابط استعمال کیا گیا ہے۔ تو حرف نفی رابط سے پہلے ہے یا رابط کے بعد ہے؟ رابط سے پہلے ہو تو وہ قضیہ سالبہ ہوگا، رابط کے بعد حرف نفی آئے تو وہ قضیہ معدولۃ المحمول ہوگا۔ یہ لفظی فرق ہے۔ اور معنوی فرق یہ ہے کہ قضیہ معدولۃ المحمول میں سلب کو حمل کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ سلب کو حمل کیا جاتا ہے۔ اور جو قضیہ سالبہ ہوتا ہے اس میں حمل کو سالب کیا جاتا ہے۔ یہ دو فرق اس نے دیے ہیں۔ تیسرا فرق آپ اس میں اضافہ دے سکتے ہیں، اور یہ بھی معنی فرق ہے۔ وہ یہ ہے کہ قضیہ معدولۃ المحمول موجبہ ہونے کی وجہ سے یہ سات کا ہوگا، اس شرط پر کہ اس کا موضوع موجود ہو۔ اور قضیہ سالبہ جو ہے یہ صادق آتا ہے دو صورت میں، چاہے موضوع موجود ہو چاہے موضوع موجود نہ ہو، جس کو سالبہ بانتفاء الموضوع یا سالبہ بانتفاء المحمول کہتے ہیں۔ تنبیہ: تمتاز معدولۃ المحمول عن السالبۃ محصلۃ المحمول۔ قضیہ موجبہ معدولۃ المحمول یہ فرق رکھتا ہے
سالبہ سے، کس سالبہ سے؟ جو سالبہ محصلۃ المحمول ہوتا ہے، چونکہ شکل ان کی ایک دوسرے کے مشابہ ہے تو اب امتیاز اور فرق بیان کرے گا۔ نمبر 1، پہلا فرق ہے فی المعنی، معنی میں۔ فإن المقصود بالسالبۃ، سالبہ میں مقصود کیا ہوتا ہے؟ سلب الحمل، حمل کو یعنی اسناد کو سلب کیا جا رہا ہے۔ وبمعدولۃ المحمول، اور معدولۃ المحمول میں کیا مقصود ہوتا ہے؟ حمل السلب، سلب کو حمل کیا جا رہا ہے۔ یکون السلب فی المعدولۃ جزءا من المحمول، سالب میں معدولہ میں سلب یعنی حرف نفی جز ہوتا ہے من المحمول، محمول کا۔ جب محمول کا جز ہوگا تو پھر جب محمول حمل کیا جائے گا فیحمل المسلوب، تو محمول جو ہے وہ مسلوب حمل ہو رہا ہے۔ بما ہوا مسلوب، کس پہ حمل ہو رہا ہے؟ علی الموضوع، موضوع پر۔ کس طرح حمل کو سلب کریں گے اور سلب کو حمل کریں گے؟ یہ کل کے درس میں پتہ چلا جو گزر چکا۔ ہاں جی، یہاں انہوں نے کہا ہے فإن المقصود بالسالبہ هو سلب الحمل، یعنی سلب النسبہ کیوں نہیں کہا ہے؟ ایک ہی بات۔ اچھا، آپ سلب الحمل ہٹا دے، سلب النسبت، سلب الاسناد کہتے ہیں، حمل اور یعنی جو ہے نسبت وہ ایک ہی ایک ہی چیز۔ سے۔ حمل سے مراد معمول نہیں ہے، نسبت ہے۔ ہاں جی، حمل سے مراد نسبت، مترادف ہے۔ ایک ہی بات۔ حمل اور محمول وہ بھی ایک حمل سلب ہے، حمل کو سلب کر رہا ہے۔ اچھا، محمول اور حمل بھی ایک ہی چیز ہے؟ نہ، اچھا حمل محمول ایک چیز ہے، صحیح، حمل اور نسبت ایک ہی ہے۔ حمل اور نسبت۔ تو اب حمل کو ہٹا دو، نسبت رکھ دو، یہاں نسبت کو سلب کیا جا رہا ہے، ٹھیک۔ جو قضیہ سالبہ ہوتا ہے نا، اس کو قضیہ ہی مجازن کہا جاتا ہے، قضیہ حملیہ اس کو مجازن کہا جاتا ہے۔ حقیقتاً وہ قضیہ حملیہ نہیں ہے، کیونکہ حملیہ کا یعنی جس میں حمل کیا جائے، اس میں حمل نہیں کیا جاتا ہے، اس میں حمل کو سلب کیا جاتا ہے۔ اگر دقت یہاں ہوتی ہے نا، جب ہم کہتے ہیں سالبہ میں کیا ہوتا ہے کہ نسبت کو جو ہے سلب کیا جاتا ہے، تو پھر قضیہ ہی نہیں رہے گا جو اگر نسبت نہ ہوگی۔ وہی تو کہہ رہا ہے کہ وہ مجازن اس کو قضیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اچھا قضیہ حملیہ اس کو مجازن ہم کہتے ہیں۔ اچھا، یہ بات وہ پیچھے کہہ چکا ہے، پہلے شرح دے چکا ہے۔ ویسے بھی انہوں نے جو قضیہ کی تعریف کی ہے وہ یعنی حمل الشیء علی الشیء کیا ہے، وہ معنی کے لحاظ سے اچھا یہ تامل الصدق کا بلکہ معنی کے لحاظ سے، کہ اس میں بھی معنی پایا جاتا ہے، ایک بات کی حکایت ہے اس میں بھی۔ جب جس وقت جج کے سامنے زید کا وکیل دعویٰ کرتا ہے زید لیس بسارق کہ یہ چور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مدھے مقابل مدعی کہتا ہے کہ یہ میرا چور ہے، تو وہ قضیہ بناتا ہے زید انصارے کو، زید چور ہے۔ زید کا وکیل ہے، وہ قضیہ کیا بنائے گا؟ زید لیس بسارق۔ تو اب جج نے جو ہے اس قضیے کی بھی تحقیق دینی ہے، اس قضیے کی بھی تحقیق دینی ہے، ٹھیک۔ ہو سکتا ہے یہ قضیہ کاذبہ ہو، یہ صادقہ۔ تو قضیہ کیا ہے؟ ما یحتمل الصدق والکذب۔ تو اب قضیہ موجبہ جو ہے اس کے اندر بھی احتمال ہوتا ہے صدق اور کذب کا۔ جو قضیہ سالبہ ہوتا ہے اس میں بھی صدق اور کذب کا احتمال ہوتا ہے، لیکن یہ جو احتمال ہے صدق اور کذب کا، یہ کس اعتبار سے ہے؟ اس کے معنی کے اعتبار سے ہے۔ یہ جو لفظوں میں اسناد پایا جا رہا ہے، لفظ ہے، موضوع ہے، محمول ہے، نسبت ہے، یہ سالبہ میں نسبت ہوتی نہیں ہے، نسبت مسلوب ہوتی ہے۔ محمول کی نسبت سلب ہے۔ نسبت عام تو اس میں پائی جاتی ہے، لیکن نسبت خاص ہم سلب کرتے ہیں۔ عام اور خاص میں کیا فرق ہے؟ مثلا نسبت تو پائی جاتی ہے، اس لیے تو یہ اس کو قضیہ کہتے ہیں، لیکن ایک خاص نسبت ہے جس کی ہم نفی کر رہے ہیں۔ مثلا لیس زید قائما، یعنی زید کھڑا ہونا، یعنی بیٹھا ہو یا اور کچھ ہو، یہ تو ہے، لیکن یہ خاص یعنی کھڑا ہونے کی ہم جو نسبت ہے وہ سلب کر رہے ہیں۔ اچھا، تو نسبت تو باقی ہے، نسبت باقی ہے، ہاں، جو باقی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ جو عام ہے، یعنی جس سے ہم بحث نہیں کرتے ہیں، جس سے ہم بحث نہیں کرتے ہیں، اس کو تو اس کے سلب اور ایجاب میں کوئی دخل نہیں ہے۔ لیکن سلب اور ایجاب تو اسی نسبت کو دیکھے گا جس وہ آپ کے مذکور ہے، جس کا آپ نے تلفظ کیا۔
اس کے ہونے اور نہ ہونے کو آپ مد نظر رکھیں گے نا. ہونے کی ہے تو موجبہ، نہ ہونے کی ہے تو سالب. لیکن قبلہ یہ وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے ہم مطلوب کہہ رہے ہیں، یعنی مطلوب کو حمل کرنا، ویسا ہی ہے اس قضیے میں بھی. لیکن یہ سالبہ ہے وہ مدعو تمام. اور مزید کو دقیق نظر آپ لوگوں کو. زائدون لا عالم، زائد موضوع ہے، لا عالم محمول ہے. زائد اور لا عالم ان دونوں کے درمیان میں ایک نسبت ہے. توجہ ہے، زائد موضوع، لا عالم محمول. زائد اور لا عالم ان دونوں کے درمیان میں ایک نسبت ہے. جو نسبت ہے اس پہ حرف نفی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ حرف نفی ہے نہیں ہے. اس پر حرف نفی ہو تو اس کا مطلب ہے نسبت موجود ہے. سوری، حرف نفی نہ ہو تو اس کا مطلب ہے نسبت موجود ہے. اچھا، تو اگر اس کے اوپر حرف نفی ہو تو پھر کیا مطلب ہوتا ہے؟ نسبت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو سالب ہو جائے گا. موجبہ میں ہم کیا چلیے کرتے ہیں؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ موجبہ میں ہم ایسے کرتے ہیں کہ یعنی محمول کو حمل کرتے ہیں اور سالبہ میں محمول کو سلب کرتے ہیں. نسبت کی بجائے ہم یہ کہیں تو اچھا نہیں ہوگا؟ کیا کیا پھر ریپیٹ کرو. یعنی موجبہ میں کہیں کہ محمول کو ہم حمل کرتے ہیں اور سالبہ میں اس محمول کو ہی سلب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے انہوں نے کہا ہے سلب الحمل مطلب. ہاں، موجبہ میں محمول کو حمل کرتے ہیں، اور سالبہ میں محمول کو سلب کرتے ہیں. جی. محمول کو حمل کرتے ہیں، محمول کو سلب کرتے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، تو اس کا مطلب ہے سلب کون ہو رہا ہے؟ محمول. جی. سلب کون ہو رہا ہے؟ محمول. اچھا، جب محمول سلب ہو رہا ہے تو سلب کس پہ داخل ہوا؟ محمول پہ یا نسبت پہ؟ محمول پہ. جب محمول پہ یہ سلب داخل ہوا تو اب نسبت جو ہے وہ اس محمول سے پہلے ہوتی ہے. سلب محمول پہ داخل ہے، اس نسبت پہ داخل نہیں ہے، تو قضیہ معدولۃ المحمول ہو جائے گا. یہی وہ فرق دینا چاہتا ہے کہ قضیہ معدولۃ المحمول اور قضیہ سالبہ دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں. اور مشابہ وہی ہوتا ہے جہاں آپ کو دونوں ایک جیسے نظر آئے. تو آپ دقیق فرق جب نکالیں گے، دقیق فرق جو ہوتا ہے وہ جیسے تحلیل کرتا ہے لیبارٹری والا کہ بلڈ پر کیمیکل ڈالتا ہے تو وہاں ہر ذرہ بلڈ کا الگ الگ ہو جاتا ہے. تو اب وہ الگ الگ کرنے لگا ہے کہ بھئی یہ حرف نفی، یہ حرف سلب جو ہے نسبت پہ داخل ہے یا محمول پہ داخل ہے. تو آپ دقیق فرق میں جا کے یہ فرق نکلے گا کہ محمول پہ داخل ہے تو معدولۃ المحمول ہے، نسبت پر داخل ہے تو یہ قضیہ سالبہ ہے. تو اب دقیق فرق کی بجائے آپ اس شباہت کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جس میں وہ دونوں ایک دوسرے کے مشابہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. ظاہراً تو دونوں قضیے ایک ہی نظر آ رہے ہیں. وہ یہی کہنا چاہتا ہے کہ بھی ایک جیسے ہیں، اس لیے لوگوں کو اشتباہ ہو جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں ایک. مثلا ہم کہتے ہیں زید لیس بعالم، دیکھا ظاہر تو لیس تو عالم پہ ہی داخل ہے، اور اگر کہیں زید لا عالم، لا دیکھا پھر وہ عالم پہ ہی داخل ہے. ظاہراً تو دونوں اس میں داخل ہیں. اچھا، اس کو میں ایک اور دوسرا رنگ دینے لگا ہوں. اب زیادہ اس پر جو ہے وہ وقت نہیں دے سکتے چونکہ اگلا درس پڑھنا ہے ہم نے. زید لیسا بعالم قضیہ سالبہ ہے، اور قضیہ سالبہ کا مفاد یہ ہے کہ زید اور عالم ان دونوں کے درمیان کوئی نسبت رابط نہیں ہے. تو جو ہے کیا ہے وہاں پہ زید لیسا بعالم، اس کا مفاد کیا ہے، مفہوم کیا ہے تحلیل کے بعد؟ کہ زید میں اور عالم میں ان دونوں کے درمیان نسبت نہیں ہے، ان دونوں کے درمیان اتصاف نہیں ہے، ان دونوں کے درمیان ارتباط نہیں ہے.
تو نفی ہم نے ارتباط کی ہے، عالم کی نہیں کی۔ سالبہ میں ہم نفی ارتباط کی کرتے ہیں کہ بھئی ان دونوں کے درمیان ارتباط نہیں ہے۔ سالبہ میں ہم محمول کی نفی نہیں کرتے، بلکہ محمول اور موضوع کے درمیان ارتباط کی نفی کرتے ہیں، یہ ہے سالبہ۔ اب آ جاؤ معدولہ میں۔ معدولہ میں ہم ارتباط کی نفی نہیں کرتے، کس کی نفی کرتے ہیں؟ محمول کی نفی کرتے ہیں۔ یہ فرق ہے معدولات المحمول میں اور سالبہ میں۔ تو زید لیسا بعالم جب آپ کہیں گے تو اب لیسا کے ذریعے نفی جو کر رہے ہو عالم کی نہیں کر رہے ہو، بلکہ عالم اور زید کے درمیان جو ارتباط ہے اس ارتباط کی نفی کر رہے ہو۔ آپ کہنا یہ چاہتے ہو کہ زید اور عالم کے درمیان ارتباط نہیں ہے، عالم کا زید کے ساتھ، اس صفت کا عالم کے ساتھ، زید کے ساتھ اتصاف نہیں ہے۔ تو جب جس وقت وکیل یہ کہے گا، زید کا وکیل جج کے سامنے کہے گا زید لیسا بسارق، تو وہ کہے گا سارق سرقہ اس کا زید کے ساتھ ربط نہیں۔ وہ ربط یعنی نسبت، اس نسبت کی، اس ربط کی وہ نفی کر رہا ہے، نہ کہ چوری کی نفی کر۔ چوری تو وہاں ہوئی ہے، چوری تو ہوئی پڑی ہے بیچارے کی نا۔ وہ یہ نہیں کہنا چاہتا زید کا وکیل کہ بھائی اس کی چوری ہی نہیں ہوئی ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ نہ چوری وہاں ہوئی ہے، لیکن وہ وکیل کہنا چاہتا ہے کہ وہ جو چوری ہوئی ہے نا اس کا اس زید کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، بھائی وہ کوئی اور ہے، کسی اور کے ساتھ اس کا رابطہ ہے، جاؤ اور کو ڈھونڈو جا کے۔ کچھ ذہن میں آ رہی ہے بات؟ یہ نہیں آ رہی؟ قریب الفہم مثال دینے کے لیے جو ہے وہ میں مثال دی ہے، مطلب فہم کے قریب ہو جائے۔ تو لیسا میں سالبہ میں محمول کی نفی نہیں ہوتی بھائی، سالبہ میں نسبت کی نفی ہوتی ہے۔ موضوع اور محمول کے درمیان جو نسبت ہے وہ نسبت جس کو آپ ربط کہتے ہو، اس ربط کی نفی ہوتی ہے سالبہ میں۔ اور معدولہ میں نسبت کی نفی، ربط کی نفی نہیں ہوتی، خود محمول کی نفی ہوتی ہے۔ زید لا عالم جو کہو گے تو اب آپ ربط، اب یہ نہیں کہتے ہو کہ لا عالم اور زید کے درمیان ربط نہیں ہے، ربط ہے، لیکن وہ ربط کس کے درمیان ہے؟ زید اور لا عالم کے درمیان ہے۔ تو اب لا عالم نے ربط کی نفی نہیں کی، عالم کی نفی کی ہے، محمول کی نفی کی ہے۔ فرق واضح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ جی لہذا سالب الحمل، حمل السالب، سالب الحمل کہاں ہوتا ہے؟ یعنی سالب الرابط، سالب الارتباط۔ سالبہ میں کیا ہوتا ہے؟ اب حمل کی جگہ پہ ارتباط لیا ہوتا کہ لفظ زیادہ قریب الفہم ہو جائے۔ سالبہ میں سالب الحمل ہے، یعنی سالب الارتباط ہے، اور معدولات المحمول میں حمل السالبہ ہے، سلب کو حمل کیا جا رہا ہے، سلب کو حمل کیا جا رہا ہے، یعنی سلب کا ربط دیا جا رہا ہے۔ تو حمل کا لفظ ہٹا کے ارتباط لے آؤ۔ سالبہ میں ارتباط کو سلب کرتے ہیں، ارتباط کی نفی کرتے ہیں، اور معدولہ میں سلب کو ربط دیتے ہیں۔ تو ایک بار ربط کی نفی کرنا یہ اور بات ہے، اور نفی کو ربط دینا یہ اور بات ہے۔ معدولہ میں نفی کا ربط دیا جاتا ہے، اور سالبہ میں ربط کو مینس کیا جاتا ہے، نفی کیا جاتا ہے۔ اگر جیسے ہم نحو میں کہتے ہیں کہ مثلا زیدن قائمن، تو قائمن میں جو رابط ہے وہ ہو کی ضمیر ہے، تو وہ تو ربط یہاں مراد نہیں ہے نا؟ وہی اچھا، وہی اس کی نفی ہو رہی ہے۔ منطق اس کو رابط کا نام دیتا۔ صحیح۔ کوئی اور بات جو سمجھ میں نہ آئی ہو؟ یار میں نے بہت زور لگایا ہے معدولہ اور مسئلہ سمجھانے پر، آپ لوگوں نے میرے خیال کل گئے ہو واپس ادھر ہی آ کے کتاب کھولی ہے، دیکھا تھا نا؟ گھر جا کے واپس اپنے روم میں جا کے ریوائز کیا ہے، مثالیں مزید اپنی طرف سے بنانے کی کوشش کی ہے، ظاہر ادھر ہی آ کے کھولی ہے کتاب۔ تیرے ایمانداری میں سلام ہے۔ دونوں میں جو کیا ہے مقصود ایک ہی ہے، لیکن فرق جو ہے فقط ظاہری ہے۔ مقصود ہے کہ مثلا اگر ہم معدولہ استعمال کرتے ہیں یا موصل، مقصود میں فرق ہے، ظاہر ایک جیسا ہے، یوں کہو، یہ نہ کہو کہ ظاہر میں فرق ہے مقصود ایک ہے، نا مقصود میں فرق ہے، ظاہر ایک جیسا ہے۔
مثلا ہم لا عالم کہتے ہیں یا لیس بھی عالم کہتے ہیں، ہاں تو ظاہر ایک جیسا ہے، ہم تو کہتے ہی ہیں، ظاہر ایک جیسا ہے دونوں کا، تو ہم یہ مشابہت ظاہر میں آئے، ہم تو ان کے عالم کی نفی کر رہے ہیں نا، وہ وہ معدولہ میں ہو یا صالبہ میں ہو. تو پھر فرق ہو جائے گا. لیکن ہم دونوں ایک بار آپ عالم کی نفی کرتے ہو یہ مدولہ ہو جائے گا، اور سالبہ میں عالم کی نفی نہیں کرتے ہو، عالم اور زائد کے درمیان جو ربط ہے اس ربط کی نفی کرتے ہو. ربطی نہیں ہے، وہ شے ہی نہیں ہے نا. یہ تو نتیجہ جا کے نکلے گا نا، یہ نتیجہ نتیجہ یہ ہے نکلے گا. دونوں یہاں تو بھئی ایک گاڑی جو ہے کراچی جاتی ہے براستہ حیدرآباد، دوسری گاڑی جاتی ہے براستہ ٹھٹھا، تو نتیجہ جا کے ایک ہی نکلا ہے لیکن راستے تو الگ الگ ہیں نا. اور اگر یہاں دونوں فرق لکھے ہیں، لفظاً بھی فرق ہے، مانن بھی فرق ہے. معنی بھی فرق ہے. چلو امید ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ نتیجہ اس کا حاصل کر لیا ہوگا. 50%، 40% معدولات المحمول اور قضیہ سالبہ، ان دونوں میں جو لفظی شباہت ہے، جو شکل و صورت کی شباہت ہے، اس کا کچھ فرق آپ نے محسوس کیا ہوگا، امید ہے. ورنہ اس سے زیادہ جو ہے وہ یہ حق نہیں رکھتا کہ اسی پر جو ہے وہ قبضہ کیا جائے. اچھا، کل مثال لائیں گے انشاءاللہ ہم بنا کر. بہت اچھا. روایت میں دیکھیں. اچھا جی، موضوع کلام تھا قضیہ حملیہ کی تقسیمات. تقسیم اول تھی 3 قسمیں، قضیہ خارجیہ، حقیقیہ، ذہنیہ. دوسری تقسیم میں 2 قسمیں تھیں، معدولہ اور محصلہ. ختم ہو گئی بات. اب پھر تیسری تقسیم کی باری آئے. تیسری تقسیم جو ہے قضیہ حملیہ کی، اس کا مشہور نام ہے قضایہ موجہات. کیا نام ہے؟ موجہات. موجہات یعنی وہ قضیہ جس کے اندر اس قضیے کی جہت کو بیان کر دیا جائے. اب قضیے کی جہت کیا چیز ہوتی ہے، یہ جہت سمجھانی ہے. 2 لفظ ہیں، جہت القضیہ، مادۃ القضیہ. کیا ہیں جی؟ جہت القضیہ، مادۃ القضیہ. یہ 2 لفظ جو ہیں اسی کی آج شناخت دینی ہے، پہچان دینی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. دار حسین توجہ فرمائیے. موضوع اور محمول دراصل وہ آپس میں صفت اور موصوف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ زائد عالم، زائد موضوع ہے، عالم محمول ہے. دراصل کیا ہے؟ صفت موصوف. زائد موصوف ہے، عالم ہونا اس کی صفت. وہکذا زید نائم، زید جالس، زید قائم، جو بھی آپ قضیہ بناؤ گے. اگر کہیں جا آنا بھی اس کی صرف فعل جو ہے نا، یہ نحو میں اس کو فعل سمجھا جاتا ہے. منطق جو ہے فرق نہیں کرتی. بس منطق میں جو ہے ایک محمول ہے، ایک موضوع ہے. جس کا اسناد ہے وہی اس کی صفت ہے. آنا اس کی صفت ہے، کیونکہ آنا یہ جب ہم نے قضیے کی مثال دی تھی تو ہم نے اس وقت کہا تھا کہ موضوع اور محمول صرف قضیہ اسمیہ کی مثالوں میں محدود نہیں ہے، فعلیہ بھی ہے. وہی آخری بہت ساری مثالیں ہم نے اس کو پورا تفصیلاً بیان کیا تھا. تو آپ کی نظر میں وہ ساری باتیں مثالیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو منطق جو ہے یہ جیسے نحو اس کو جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ، یہ فعل مضارع ہے، فعل ماضی، یہ چیزیں نہیں دیکھتی. نحو اس کا معنی دیکھتی ہے. بھائی کسی دوست نے اشکال کیا کہ یعنی جو ہے موضوع ہمیشہ مقدم ہوتا ہے اور محمول ہمیشہ مؤخر ہوتا ہے، جب قضیے جو ہے جملے فعلیہ میں یہ جو ہے نا برخلاف ہو جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا یہ جملے فعلیہ. وہ اس نے جو کہا ہے وہ تھوڑا اس کی بات میں اجمال ہے. موضوع کا مقام اور شان اور رتبہ یہ ہے کہ ہمیشہ وہ مقدم ہوتا ہے. عقل کی نظر میں وہ مقدم ہوتا ہے، عقل کی نظر میں محمول اس سے متاخر ہوتا ہے. لفظوں میں اس کو آگے کر دو پیچھے کر دو، اس سے مقام میں فرق نہیں آتا. یہ جو تقدم تاخر ہوتا ہے یہ لفظوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کہ اصل اور فرق، استاد کا مقام جو ہے وہ بلند ہے، شاگرد کا مقام اس سے کم ہے.
یہ عقلی بات ہے. خارج میں ایک آگے ہے ایک پیچھے ہے، اس سے جو ہے وہ تقدم ظاہری ہے. اگر استاد آگے بیٹھا ہے، شاگرد آگے بیٹھ جاتا ہے، یا آگے چلتا ہے یا آگے جا رہا ہے، تو جو رتبہ ہے نا عقل کی نظر میں وہ موضوع کا مقدم ہے، محمول کا متأخر ہے. بھئی کیوں؟ اس لیے کہ محمول کا وجود وہ قائم ہوتا ہے، وہ فرع ہوتا ہے موضوع کے وجود کی، اور فرع کا وجود متأخر ہوتا ہے کس سے؟ اصل کے وجود سے. اس لیے موضوع کا وجود مقدم ہے، محمول کا وجود متأخر ہے. یہ عقل کہہ رہی ہے. باقی لفظوں میں آپ موضوع کو مؤخر کر دو، محمول کو مقدم کر دو، لفظی تقدم تأخر سے فرق نہیں پڑے. تو فعل کو آپ پہلے لے آؤ، فاعل کو بعد میں لے آؤ، تو اس کا آپ یہ مطلب نہیں ہے کہ فعل کا وجود فاعل کے وجود سے پہلے. نہیں، فعل کا وجود ہمیشہ فاعل کے وجود سے متأخر ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فعل صادر فاعل سے ہوا ہے، تو وہ اس کا وجود پہلے ہے تو یہ اس سے صادر ہوا ہے نا. لہذا لفظی تقدم تاخر یہ اس حقیقی اور جو اس کا اصلی رتبے میں عقل کی نظر میں جو مقام ہے اس میں فرق نہیں آتا. عقل کی نظر میں جو جس کا مقام ہے وہ اسی اپنے مقام پہ رہے گا. جو مقدم ہے وہ مقدم رہے گا، جو مؤخر ہے وہ مؤخر رہے گا. چاہے آپ موضوع کو لفظوں میں مؤخر بھی کر دو، اس کے باوجود بھی عقل اس کو مقدم ہی سمجھتی ہے. صحیح. اور اگر آپ نے کہا صفت بھی جو ہے وہ محمول ہوتی ہے، نہ محمول جو ہے وہ بھی دراصل صفت ہوتا ہے. تو برخلاف بھی کہہ سکتے ہیں نا، صفت محمول ہو سکتی ہے. ہاں، صفت کو محمول بنا دیا جائے. تو مثلا ہم کہتے ہیں جاء زید الفقیر، تو الفقیر بھی ہم کہیں گے کہ یہ محمول ہے زید کے لیے کیونکہ صفت ہے زید. یہ دو قضیہ ہیں. نحو اس کو ایک قضیہ مانے گی. نحو کہے گی کہ جاء فعل ہے، زید الفقیر صفت موصوف مل کے اس کے فاعل ہیں. جب آپ منطق میں آئیں گے تو وہ دو قضیے بنائے گا. ایک جہاں کا اسناد ہے زید کی طرف، ایک فقیر کا اسناد ہے زید کی طرف. موضوع ایک ہے، اسناد مسند دو ہے. اور یہ بات بھی پہلے بیان ہو چکی، کیونکہ منطق معنی دیکھتا ہے، نحو الفاظ دیکھتی ہے. الفاظ کے سیاغت یہ منطق نحو کا کام ہے، ادبیات کا کام ہے. منطق نے معنی دینا ہے کس کا اسناد ہے، کس کی طرف اسناد ہے. تو اب 10 چیزیں ملے آپ، وہ 10 کا جملے بنا دے گا. جاء زید العالم الفقیہ النحوی المجتہد الی آخری، اس کے 10 صفات بھی لے آؤ تو جتنی صفات بنتے جائیں گے اتنی مسند بنتے جائیں گے، اور زید ہر ایک کا موضوع بنتا جائے گا. اتنے قضیے موضوع اور محمول ہوتے جائیں گے. جتنی موضوع اور محمول بنتے جائیں گے اتنا ہی وہ الگ قضیہ شمار ہوگا. 10 بھی ہو سکتے ہیں الی آخری. ہاں، پچھلی بحث ریپیٹ کرنی ہے یا آگے چلنا ہے؟ بحث کو آگے بڑھایا جائے یا پچھلے سوالات جو ہیں ان کو آگے بڑھایا جائے؟ چلو بھی ارشد صاحب حکم آ گیا. اچھا، موضوع اور محمول دراصل کیا ہوتے ہیں؟ آپس میں صفت اور موصوف ہوتے ہیں. جب صفت اور موصوف ہوتے ہیں تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صفت کے ساتھ اس موصوف کا متصف ہونا یہ 3 حال سے خالی نہیں ہے. موصوف کا اپنی صفت کے ساتھ متصف ہونا 3 حال سے خالی نہیں ہے. یا اس کا متصف ہونا ضروری ہوگا یا ضروری نہیں ہوگا، نہ ہی تیسری صورت کیا ہے؟ ممتنع ہوگا. پھر سنو، یا تو اتصاف ضروری ہے، ٹھیک ہے، موضوع کا اس صفت سے متصف ہونا ضروری ہے، یا موضوع کا اس صفت سے متصف نہ ہونا ضروری ہے. صحیح. ٹھیک ہے، صحیح. صفت سے متصف ہونا ضروری ہے یا نہ ہونا. یا اس صفت سے متصف نہ ہونا ضروری ہے. صحیح. متصف ہونا ضروری ہے تو یہ وجوب ہے، اس کا مطلب ہے متصف ہونا واجب ہے. صحیح. متصف نہ ہونا ضروری ہے تو پھر اس کا مطلب ہے یہ صفت اس کے لیے ممتنع ہے. ٹھیک ہے. صحیح. تیسری صورت یہ ہے کہ نہ ہی متصف ہونا ضروری ہے اور نہ ہی متصف نہ ہونا ضروری ہے. دونوں. متصف ہونا اور متصف نہ ہونا ان دونوں میں سے کوئی بھی ضروری نہیں ہے.
تو دونوں میں سے کوئی بھی ضروری نہ ہو تو اسے کہتے ہیں امکان. ممکن ہے متصف ہو جائے, ممکن ہے متصف نہ ہو. تو تین چیزیں ہیں, وجوب, امتناع اور امکان. تو موضوع اور محمول کے درمیان جو اتصاف ہے اس اتصاف کی حقیقت ان تین میں سے کوئی ایک ہوگی. اس اتصاف کی حقیقت ان تین حالات سے خالی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ جو تین چیزیں ہم نے آپ کو بیان کی ہیں, وجوب, امتناع اور امکان, یہ ہے حقیقت کس کی؟ اس موضوع اور محمول کے درمیان جو اتصاف ہے اس اتصاف کی حقیقت ہیں. کون؟ یہ تین چیزیں. ٹھیک ہے, یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ موضوع اور محمول کے درمیان جو اتصاف ہے یہ تین چیزیں اس اتصاف کی حقیقت ہیں. اچھا, یہ جو حقیقت ہے نا, اس حقیقت کو کہتے ہیں مادۃ القضیہ. حقیقت القضیہ کو کیا کہتے ہیں؟ مادۃ القضیہ. کوئی دھیان دیتے ہوئے کیا نہیں تھا؟ یہ عقل آپ کی بتائے گی. مثال, زائدن انسانن, موضوع معمول کی سمجھ آئی ہے؟ کون موضوع ہے؟ معمول کون ہے؟ انسان. اب اپنی عقل میں سوچ کے بتاؤ, زائد کا انسان کے ساتھ متصف ہونا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے. یا اتصاف ہونا اور اتصاف نہ ہونا دونوں میں سے جو بھی ہے کوئی بھی ضروری نہیں ہے؟ ضروری ہے. اچھا, زائد شجر, ہاں ممکن ہے, ضروری نہیں ہے. متصف نہ ہونا ضروری ہے. متصف نہ ہونا ضروری ہے, یعنی ممکن ہے. متصف نہ ہونا ضروری ہے نا. زائد شجر نہ ہونا ضروری ہے تو پھر تو ممتنع ہو جائے گا. یہ ممکن ہی تو بول رہا ہوں, زائد شجر تو بول رہا ہوں. شجر, زائد قاتب, کاتب ہونا ضروری, کاتب سے متصف ہونا ضروری ہے. کاتب سے متصف نہ ہونا ضروری ہے. اچھا, اگر کاتب سے متصف ہونا ضروری ہوتا تو پھر زائد ہمیشہ کاتب ہوتا. اگر زائد کا کاتب سے متصف نہ ہونا ضروری ہوتا تو کبھی بھی کتابت یہ نہ سیکھ سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہی متصف ہونا ضروری ہے اور نہ ہی متصف نہ ہونا ضروری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ متصف ہو جائے یہ بھی ممکن ہے, متصف نہ ہو تو متصف ہو جائے اور متصف نہ ہو جائے, جب دونوں چیزیں جو ہیں اس کے لیے جائز ہوں تو اسے کیا بولتے ہیں؟ امکان. ٹھیک ہے, تو اتصاف کی حقیقت یا وجوب ہوگی یا امتناع ہوگی یا امکان. یہ جو تین چیزیں ہیں نا یہ اس اتصاف کی حقیقت کو بیان کرتی ہیں. جو موضوع اور محمول کے درمیان جو اتصاف ہے وہ اتصاف پلٹ کے آتا ہے ان تین کی طرف. یہ تین کیا ہیں؟ اس اتصاف کا مرجع ہے. ٹھیک ہے نا, کلو شان یرجع الی اصل ہی, ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے. جس کی طرف پلٹا جائے وہ مرجع ہوتا ہے. مرجع کا کیا ترجمہ کرتے ہو؟ جس کی طرف رجوع کیا جائے. ٹھیک, کل شائن یرجع یعنی پلٹ جاتی ہے. جب یہ پلٹے گی تو جس کی طرف پلٹے گی وہ کیا ہو جائے گا؟ اس کا مرجع ہو جائے گا. تو ہر قضیے کے اندر جو اتصاف ہے اس اتصاف کا مرجع, اس اتصاف کی حقیقت, یہ اتصاف جس حقیقت کی طرف پلٹ جاتا ہے وہ حقیقت ان تین سے خالی نہیں ہے. یا وہ اتصاف کی حقیقت وجوب ہوگی, یا اتصاف کی حقیقت امتناع ہوگی, یا اس اتصاف کی حقیقت امکان ہوگی. تو وجوب, امکان, امتناع, یہ تین چیزیں یہ کیا کہلاتی ہیں؟ اس قضیے کا مادہ کہلاتی ہے, اس اتصاف کی حقیقت کہلاتی ہے. مادۃ القضیہ سمجھ میں آ گیا؟ نہیں آ گیا؟ مادۃ القضیہ ہے حقیقت القضیہ. ہاں, یہی تین چیزیں ہیں. انہی تین چیزوں کا دوسرا نام کیا ہے؟ مادۃ القضیہ. موجہات کا مطلب پہلے مادہ سمجھ میں آ گیا. یعنی وجوب، امتناع اور امکان. احسن, یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ مادہ مادۃ القضیہ.
قضیہ ہیں، قضیے کا مادہ ہے، یعنی قضیے کی حقیقت ہے، کیونکہ یہ کیا ہیں، اس کے اتصاف کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔ وہ قضیے کے اندر جو اتصاف ہے وہ انہی تین کی طرف پلٹ کے آتا ہے۔ اچھا جی، اب اگلا لفظ سنو۔ ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے کہا ہے کہ مادد القضیہ جو ہے وہ مرجع القضیہ ہے، تو مرجع یہ جہ ہے تو اس کی طرف رجوع کریں گے؟ نہیں بالکل نہیں، جہاد والی بات تو بیان ہی نہیں کی۔ ابھی تو معنی کا دو چیزیں ہیں، ایک مادہ ایک جہاد ہے۔ ان کی طرف کون رجوع کرے گا؟ رکو معنی کا دو چیزیں آج سمجھنی ہیں، ایک مادۃ القضیہ ایک جہاد القضیہ۔ ابھی ہم نے مادۃ القضیہ بیان کیا، جہاد القضیہ تو بیان ہی نہیں کیا، اس کی باری ابھی آ رہی ہے۔ آپ نے کہا تھا نا کہ یہ جو ہے وہ مرجع ہے، مرجع جو ہے اس کی طرف قضیہ پلٹے گا، قضیے کے درمیان موضوع اور معمول کے درمیان جو اتصاف ہے نا، وہ اتصاف ادھر پلٹے گا۔ جس میں پلٹنا ہے وہ یہی قضیہ خود ہے، یعنی قضیے کے موضوع اور معمول کے درمیان جو اتصاف ہے یہ پلٹے گا، یہ رجوع کرنے والا ہے، یہ اس کا مرجع ہے۔ نسبت پلٹے گا، نسبت وہی نسبت ان کی طرف پلٹے گی۔ ان تینوں کی طرف ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک ہوگا۔ پوچھنا کیا چاہتے تھے کہ یہ جو مرجع ہیں تو اس مرجع کی طرف رجوع کرنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ وہی نسبت۔ تو حقیقت یہ نسبت ہی ہے، نسبت نہیں، نسبت کی یہ تین جو ہیں حقیقت۔ یہ جو وجوب ہے اور امتناع اور یہ جو امکان ہے یہ نسبت میں نہیں ہے، نسبت ان کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ہاں نسبت ان کی طرف رجوع کرتی ہے، یہ نسبت کی حقیقت ہے، یہ خود نسبت نہیں ہے۔ موضوع محمول کے درمیان جو نسبت ہے اس نسبت کی یہ حقیقت ہے، وہی نسبت ان کی طرف رجوع کرتی پھر ہے۔ یہ بھی معنوی چیز ہے اور نسبت بھی معنوی چیز ہے، پھر کیسے پہچانے؟ عقل کس لیے اللہ نے دی؟ بات ذہن کو لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ زائدون کاتبون، کاتب اور زائد کے درمیان اتصاف ہے؟ آپ سے پوچھا جائے اس اتصاف کی کیا حقیقت ہے، کیا جواب دو؟ امکان کیوں جواب دیا؟ کیسے پتہ چلا آپ؟ نسبت ہے، نسبت ضرور، کیونکہ اس صفت کے ساتھ اس کا کبھی یہ متصف ہوتا ہے، کبھی یہ متصف نہیں ہوتا۔ اس سے متصف ہونا یہ بھی ٹھیک جائز ہے، متصف نہ ہونا یہ بھی جائز ہے۔ جب دونوں جائز ہوں، متصف ہونا اور متصف نہ ہونا، تو وہ کیا ہوتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ نے خود ہی تو اس کی حقیقت بیان کر دی، اگر پتہ نہیں چلا تو کیسے بیان کیا؟ عقل جو ہے خود بخود روشنی جو ہے وہ دیتی ہے اور راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ اگر چوتھی وجہ ہم نے کیوں نہیں بیان کی کہ یعنی امتناع اور جو ہے یعنی وجوب دونوں جو ہے ممکن ہوں؟ دونوں ضروری ہیں۔ ہاں ایک ہے کہ اتصاف متصف ہونا ضروری ہے، یہ وجوب ہو گیا، متصف نہ ہونا ضروری ہے، یہ امتناع ہو گیا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ متصف ہونا بھی ضروری نہیں اور متصف نہ ہونا بھی ضروری نہیں، یعنی ان دونوں میں سے کوئی بھی ضروری نہیں، یہ ہو گیا امکان۔ چوتھی صورت اب یہ بنتی ہے کہ متصف ہونا بھی ضروری ہے اور متصف نہ ہونا بھی ضروری ہے، اسے اجتماع نقیضین کہتے ہیں، فولا یجوز۔ اور عقلیں یہی تین آپشن دیے۔ اچھا جی، نہیں شاکر ہمیشہ جو ہے وہ کنارے پہ کھیلتا ہے، کنارہ سمجھتے ہو، یعنی بحث کو لبریز کر کے جب بحث کنارے تک پہنچ جاتی ہے تو پھر کنارے سے آگے جھانکنے کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے آگے کیا ہے۔ تو کنارے پہ کھیلنا یا کنارے سے آگے سوچنا یہ اسی طالب علم کی خوبی ہے کہ جو بحث کو سمجھ رہا ہو۔ شاکر کو سمجھ تو آتی ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھ آتی ہے شاکر کو، اگر کوئی سمجھانے والا ہو تو۔ جی دو چیزوں کو وعدہ تھا، ایک مادۃ القضیہ، ایک جہت القضیہ۔ مادۃ القضیہ ہر قضیے کے اندر موجود ہے، عقل سمجھتی ہے،
کیونکہ یہ لفظوں یا آنکھوں سے دیکھنے والی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. عقل جو ہے خود بخود اپنی ججمنٹ کے ساتھ پہچان لیتی ہے کہ اس قضیے کی یا اس قضیے کے اندر جو نسبت ہے اس نسبت کی ان تین میں سے کیا حقیقت ہے، اس حقیقت کو عقل خود بخود درک کر لیتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو حقیقت ہے نا قضیے کی، یہ کہاں موجود ہے؟ کہتے ہیں یہ نہ ذہن میں موجود ہے نہ خارج میں، یہ ہے نفس الامر میں موجود، عالم حقائق میں موجود ہے. اتصاف کی یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ حقیقت ہیں. اور یہ حقیقت کہاں ہوتی ہے؟ عالم حقائق میں. اس عالم حقائق کا نام کیا ہے؟ نفس الامر والواقع. ٹھیک ہے جی، نفس الامر والواقع. اس نفس الامر والواقع کے اندر یہ حقیقت جو ہے اس قضیے کی یا اس کی صفت کی یا اتصاف کی، یہ حقیقت نفس الامر کے عالم میں موجود ہے. آپ دھیان دیں نہ دیں، درک کریں نہ درک کریں، غافل ہو کے گزر جائیں، یہ حقیقت اس اتصاف کی نفس الامر کے اندر موجود رہتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب آ جاؤ جہت القضیہ کی طرف. جہت القضیہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جس وقت آپ قضیہ بولتے ہو، جس وقت تم قضیہ بولتے ہو تو قضیے کی چونکہ لا محالہ ان تین میں سے کوئی ایک حقیقت ضرور ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی قضیہ ایسا مل جائے کہ جس کی ان تین میں سے کوئی بھی حقیقت نہ ہو. کوئی ایسا قضیہ نہیں ہے. حقیقت سے خالی قضیہ نہیں ملے گا آپ کو، حقیقت سے خالی اتصاف نہیں ملے گا. ہاں چاہے کاذبہ بھی، کاذبہ یا صادق ہے، اس کی کوئی حقیقت ضرور ہے. ٹھیک ہے جی. تو جب ہر قضیے کی حقیقت موجود ہے، چاہے آپ اس کی حقیقت کی طرف متوجہ ہوں یا متوجہ نہ ہوں، حقیقت ہر قضیے کی موجود ہے. اور وہ حقیقت کیا ہوگی؟ یا وجوب ہوگی یا امتناع ہوگی یا امکان ہوگی. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو اب قضیہ جس وقت تم بولتے ہو زید عالم، تو اس وقت تمہارے پاس یعنی متکلم کے پاس دو اختیار ہیں، دو آپشن ہیں. یا تو اس حقیقت کو لفظوں میں بیان کرے گا یا اس حقیقت کو لفظوں میں بیان نہیں کرے گا. اگر بیان نہیں کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں قضیہ محملہ، اور اگر اس حقیقت کو بیان کر دیتا ہے اسے کہتے ہیں قضیہ موجہہ. کیوں؟ اس لیے کہ قضیے کے اندر آپ نے جہت بیان کر دیا ہے کہ اس قضیے کی حقیقت فلاں ہے. وہ جو جہت تم لگاتے ہو نا، زیدن انسان بالوجوب، یعنی بال ضرورت. یہ جو بال ضرورت کا لفظ آپ نے بول دیا ہے نا، یہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ وہ جو زید اور انسان کے درمیان جو اتصاف ہے، اس اتصاف کی جو عالم نفس الامر میں جو حقیقت ہے، اس حقیقت کی طرف اشارہ دینے کے لیے آپ نے لفظ بال ضرورت بول دیا ہے. تو یہ بال ضرورت کا لفظ آپ نے جو لفظوں میں بولا ہے، جو لفظوں میں بولا ہے یہ جہت ہے، اور لفظوں میں آپ نے جو جہت بولی ہے یہ جہت جس پہ دلالت کر رہی ہے وہ مادہ ہے. ٹھیک ہے. لفظوں میں آپ نے جو لفظ بول دیا یہ جہت ہے، اور جہت جس پہ دلالت کر رہی ہے، جو مدلول ہے اس جہت کا، وہ کیا ہے؟ مادہ ہے. اگر جہت نہیں بھی لگاتے ہو تو قضیہ غیر موجہ ہو جائے گا، قضیہ محملہ ہو جائے گا. جیسے زید انسان بول کے خاموش ہو جاتے ہو، بضرورت کا لفظ آپ نہیں بولتے ہو، تو یہ قضیہ کیا ہے؟ غیر موجہ یعنی محملہ. محملہ یعنی جس کے اندر آپ نے جہت کے بیان کو محمل چھوڑا ہے، وضاحت نہیں کیا ہے. جیسے پیچھے ہم نے کہا تھا کہ کتنی مقدار افراد پہ حکم ہے، آپ نے مقدار کے بیان کو محمل چھوڑ دیا ہے. وہ مستورہ کے مقابلے میں ایک محمل آیا تھا، تو یہاں جہت کے مقابلے میں احمال آ جائے گا کہ آپ نے جہت کو کیا کیا ہے؟ احمال کیا ہے، جہت کو پرواہ نہیں کیا ہے، وضاحت نہیں دی ہے. اور اگر جہت کی وضاحت کے لیے لفظ بول دیا تو یہ قضیہ ہو جائے گا موجہ، اور یہ جہت ہو جائے گی، اور جہت جس پہ دلال کرے گی وہ ہو جائے گا مادۃ القضیہ. اگر آپ جہت بیان نہیں بھی کرتے ہو تو مادۃ القضیہ اپنی جگہ پہ باقی رہے گا، مادہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، وہ عالم حقائق میں اپنی جگہ پہ ثابت ہے.
چاہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آپ قضیے میں لفظ بولو یا لفظ نہ بولو. لفظ بول دیا تو یہ ہو جائے گا جہت القضیہ، اور جہت القضیہ جس پہ دلال کرے گا وہ ہے مادۃ القضیہ. ٹھیک ہے جی، یہاں سے ہم نے سمجھ لیا قضیہ موجہہ کیا ہوتا ہے. قضیہ موجہہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر آپ مادۃ القضیہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ایک جہت کے طور پہ لفظ بول دیا جائے. وہ قضیہ جس کے اندر آپ جہت کا ذکر کر دو اس قضیے کو موجہہ کہتے ہیں. جہت کسے کہتے ہیں؟ جہت اس لفظ کو کہتے ہیں جو قضیے کے مادے پہ دلالت کرتی ہے. مادہ کسے کہتے ہیں؟ اس قضیے کے عالم نفس میں جو حقیقت ہے، نفس الامر کے عالم میں جو حقیقت ہے، اس حقیقت کو اس قضیے کا مادہ کہتے ہیں. تو اب تین چیزیں ہو گئیں. ہاں بھی قضیہ موجہہ کسے کہتے ہیں، جہاد کسے کہتے ہیں، مادۃ القضیہ کسے کہتے ہیں. اگر یہ پوچھا جائے کہ قضیہ موجہہ کسے کہتے ہیں تو جواب آئے گا وہ قضیہ جس کے اندر اس قضیے کی جہت کو بیان کر دیا جائے اس کو موجہہ کہتے ہیں. پھر دوسرا سوال آئے گا بھئی جہت کسے کہتے ہیں، تو آپ کہیں گے بھئی جہت اس لفظ کو کہتے ہیں جو قضیے کے مادے پر دلالت کرتی ہے. تو پھر سوال آئے گا بھئی قضیے کا مادہ کسے کہتے ہیں، آپ جواب دیں گے بھئی قضیے کے اندر جو اتصاف ہے اس اتصاف کی جو حقیقت ہے نفس الامر کے عالم میں اس حقیقت کو قضیے کا مادہ کہتے ہیں. اور وہ قضیے کی حقیقت، اس کے اتصاف کی حقیقت یا وجوب ہوگی یا امکان ہوگا یا امتناع ہوگا. والسلام علیکم.